اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہماری معاشرے سے جڑا ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ حق مہر خلا ازدواجی حقوق سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم قانونی نکتہ واضح کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اگر رخصتی نہ بھی ہوئی ہو اور میاں بیوی ایک ساتھ نہ بھی رہ رہے ہوں تب بھی خاتون اپنے حق مہر کی قانونی حقدار ہوگی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر نکاح نامے میں حق مہر کی ادائی کا وقت درج نہ ہو تو پورا حق مہر فوری طور پر واجب الادا تصور ہوگا، اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حق مہر بیوی کا قانونی حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے اور کوئی خیرات نہیں ہے۔ سماجی دباؤ یا خاموشی کو حق مہر سے دستبرداری نہیں سمجھا جا سکتا۔ اچھا، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو خاندانی قوانین، خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم قانونی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کو اس طور سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز ریٹن ہے اس کو بھی کینسل آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور جن جگہوں پر ریٹن نہیں ہے وہاں پر تو یقینی طور پر خواتین کو ان کا حق نہیں ملتا ہے۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس وقت اس نقطے پر کھڑا ہونا عدالت کا کتنا اہم ہوگا ہماری سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ بیرسٹر وقار تبریز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ ایک ظاہر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ایسے ہمیں ورڈکس نظر آئے ہیں جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرف دھیان ہونا ہماری عدالتوں کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی ہے اور نکاح ہو چکا ہے اس کے بعد بھی خاتون جو ہے حق مہر کی حقدار ہے، اور اس کے اوپر فوری اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو اسے ملنا چاہیے۔ اچھا جی، گزشتہ روز یہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا، 9 صفحات پہ مشتمل لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جو راولپنڈی بینچ نے جاری کیا، اور اس میں جو نکاح نامی کے حوالے سے اور اسپیشلی حق مہر کی ادائیگی کے حوالے سے اور خلا کے حوالے سے جو پرٹیننٹ اور پیوٹل پوائنٹس ہیں محمدن لاء کے اندر اور فیملی لاء کے اندر MFL 1961 اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فزیکل ریلیشن اسٹیبلش نہیں ہوتا، تو اگر وہ خلا سیکھ کرتی ہے عدالت کے سامنے یا خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے رخصتی سے پہلے ہی، تو وہ حق مہر کی رقم ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ لیکن گزشتہ روز یہ جو 9 صفحات پہ مشتمل فیصلہ دیا گیا ہے، دس از ون آف دا فائنسٹ ریفلیکشن آف ویمن امپاورمنٹ ان پاکستان، جو آپ نے اسپیشلی بات کی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ بڑا ہی زبردست فیصلہ ہے اور مائل سٹون اور لینڈ مارک ججمنٹ ثابت ہوگی۔ اس فیصلے کے اندر متحد عدالتوں کو پابند کر دیا گیا کہ اگر عورت رخصت نہیں ہوئی پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ خلا لے اور کورٹ آف لاء میں آتی ہے، تو اس عورت کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جو حق مہر کے اندر اماؤنٹ لکھی گئی تھی وہ اسے دی جائے۔ اس کیس کے اندر اسپیسیفکلی شاید 10 تولے سونا تھا اور 1 کنال زمین لکھی گئی تھی، تو عدالت نے یہ فیصلہ تحریری طور پہ دیا جو کہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا آئندہ آنے والے وقت کے لیے کہ آپ وہ عورت کا جو حق تھا وہ اسے دیا جائے۔ اچھا، 2 چیزیں تھی جو وقت کا تعین کرنا، ایک ہے پروم ڈاور، ایک ہے ڈیفر ڈاور۔ پروم ڈاور وہ ہے جو فوری ادا کر دیا جاتا ہے، اور ڈیفر ڈاور وہ ہے آن دی ڈیمانڈ آف وائف جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے، کہ جب وہ چاہے خاوند سے تقاضا کرے کہ مجھے دے دیا جائے یا اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس صورت میں اسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو 2 ڈاور کی قسمیں، اگر یہ نہ لکھا ہو یہ پروم ڈاور ہے، یہ ڈیفر ڈاور ہے، یہ معجل ہے، یہ غیر معجل ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا یہ بنیادی حق ہے کہ جب وہ خاوند کو کہے گی کہ مجھے میرا حق مہر ادا کیا جائے بائی دی ویرچو آف نکاح، بائی دی ویرچو آف میرج، تو وہ خاوند جو ہے پابند ہے بائی ویرچو آف دیٹ اسپیسیفک ویڈ لاء کہ وہ اس عورت کو اس کا بنیادی حق جو ہے حق مہر وہ ادا کرے گا۔ تو عدالت نے یہ ایک بڑا خوبصورت فیصلہ کیا، آل دو کہ اس کے اوپر 2 رائے پائی جا رہی ہیں، متضاد اوپینین ہے کہ اچھا، اس میں جو ہمارا محمدن لاء ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رخصتی کے بغیر عورت خلا سیکھ کرتی ہے تو وہ اپنا آدھا رائٹ جو ہے حق مہر کا وہ ابینڈن کرے گی، وہ گیو اوے اچھا، کرے گی۔ لیکن چونکہ یہ ججمنٹ اب آ چکی ہے، شاید یہ ججمنٹ اب جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے بھی رکھی جائے اور اسلامی ڈیالوجی کونسل کے سامنے بھی رکھی جائے، کیونکہ کچھ ججمنٹس ایسی آتی ہے جو خواتین کے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی بینیفیشل ثابت ہوتی ہیں، لیکن جب آن دی ٹچ آف سنہ اینڈ قرآن اینڈ محمد اللہ ہم اس کے میئر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسا لوپ ہول بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایڈریس کر دیا جائے تو وہ ایک مستند ایک ویلڈ پیس آف لاء بن جاتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ فار ٹائم بینگ یہ ایک اچھی ججمنٹ ہے، جب تک اسلام فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کے تمام جو پہلوؤں کا جائزہ نہیں لے گی، چونکہ
پاکستان کے اندر جو گزشتہ 74 75 76 سالوں کی پریکٹس رہی ہے اس کے اندر یہی کنسیپٹ ملتا تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ فزیکل ریلیشن اسٹیبلش کیے بغیر رخصتی کیے بغیر خلا لیتی ہے تو اسے حق مہر کا آدھا حصہ 50% آف ڈاور اسے ابینڈن کرنا پڑتا ہے ان دی فیور آف ہسبینڈ. تو یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں تو عدالت نے مکمل طور پہ یہ جو ہے وہ بائنڈنگ قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے دونوں صورتوں میں عورت کو اس کا جو حق مہر کا بنیادی اختیار تھا رائٹ تھا وہ اس کو دیا جائے. رائٹ. اچھا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے کیسز میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے اندر ہی معاملات طے ہو جاتے ہیں, اس سے باہر بھی اگر نکلتے ہیں تو جرگوں میں ہی صورتحال طے ہو جاتی ہے, تو عدالتوں تک تو بہت سارے معاملات آتے بھی نہیں ہیں. ایسے میں ان خواتین کو ان کا حق اکثر نہیں بھی ملتا, تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک جو یوں کہہ لیں کہ ایک راستے میں برج ٹوٹا ہوا ہے اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ کہ جو قرآنی وزڈم ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جب خاندانی زندگی کے اندر خاوند اور بیوی کے رشتے کے اندر کوئی دراڑ آ جائے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو خاندان سے دونوں سائڈ سے دو بڑے جو ہے وہ مل کے اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ نیگوسیشن کنسیلیشن میڈیشن ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ کے تھرو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے. کورٹس کا یا جرگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بعد میں ملتا ہے. دیکھیں اگر وہ مسئلہ وہاں پہ میڈیشن کنسلیشن یا کسی صلح صفائی کی نظر نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں کی طرف آئے, اور عدالتیں بالکل ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. اور شاید فیملی کیسز کے اندر گزشتہ 4 5 سالوں میں عدالتوں کی جو پرائرٹیز نظر آئی ہے وہ قابل تحسین ہے, چاہے وہ سندھ کی عدالتیں ہوں پنجاب کی عدالتیں ہوں. فیملی کورٹس کے اندر جو ہے 6 سے 7 مہینے کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور جہاں تک کہ خلا کے کیس کی بات ہے, اگر کوئی عورت خلا کا کیس فائل کرتی ہے تو فرسٹ ڈیٹ پہ سمن کر دیا جاتا ہے. اگر خاوند جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا عدالت میں نہیں آتا تو سیکنڈ ڈیٹ کے اوپر یا بعد اشتہار کر کے تھرڈ ڈیٹ کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. میننگ دیر بائے کہ 3 4 مہینے کے اندر موجودہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ وہاں پہ ایک عورت کو خلا جو اس کا اختیار ہے وہ جو سمجھتی ہے اگر حدود اللہ کے اندر نباہ نہیں کر سکتی تو عدالتیں مکمل طور پہ آزاد ہیں بائی دی ویرچو آف محمد اللہ بائی دی ویرچو آف MFL اور 1961 کہ اس عورت کو خلا جو ہے وہ گرانٹ کر دے. لہذا یہ ہماری عدالتوں کے اندر جو ایکسپیڈیشیس فاسٹ اپروچیس جو ہے پروسیس ملتا ہے اور اس کو سمری پروسیس کے تھرو ڈیسائیڈ کر دیا. اس سے پہلے ایک کنسیپٹ ملتا تھا کہ اگر ایک عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو 1 سال 1.5 سال 2 سال کا وقت گزر جاتا تھا. دوسری فیصل بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ کی جاتی تھی. ایک عورت کے شاید اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے, یہ خلا لینے عدالتوں میں آ گئی. لیکن آج کی جو سوسائٹی ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے. آج کی سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک عورت کے ناخن کھینچے جائیں, اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا جائے, اس کو پیٹرول پھینک کے آگ لگا دی جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر حدود اللہ کے اندر وہ نباہ نہیں کر سکتی تو وہ خلا لے لے. خلا کے بعد بھی اس ججمنٹ کے اندر اس کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ ڈاور تمہارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا چاہے تمہاری رخصتی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقاص ایک ہو سکتا ہے اس کیس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن اسی موضوع پہ رہتے ہوئے میرا سوال ہے. کئی مرتبہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کی باہمی رضامندی سے ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی حق مہر طے کیا جاتا ہے اس کو بیگم کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن کیا اس طرح کی کوئی آئی ڈونٹ نو ڈیسیجن یا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کبھی عدالتوں میں کہ اگر وائف نے معاف کر دیا ہے بعد میں اگر اس نے تقاضا کیا ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ کیا حق مہر معاف کرنے کے بعد وہ دوبارہ تقاضا کر سکتی ہے, وہ اس کا تقاضا ویلڈ رہے گا, یا پھر ایک بار اگر اس نے معاف کر دیا ہے تو پھر وہ تقاضا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں قانون شہادہ آرڈر کے اندر ہے پرنسپل آف اسٹاپل, میننگ دیر بائے کہ جب آپ ایک بات یا ایک سٹیٹمنٹ کورٹ آف لاء میں ریکارڈ کر دیتے ہیں تو آپ دوبارہ اس کو ریٹریکٹ نہیں کر سکتے, ریٹ نہیں کر سکتے, ریکال نہیں کر سکتے. میننگ دیر بائے کہ آج ایک عورت نے جا کے خلا کے کیس کے اندر یا کسی بھی جو حق مہر کے کیس کے اندر عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ میں اپنے خاوند کو جو میرا بنیادی حق تھا حق مہر کا
وہ میں ابینڈن کرتی ہوں، گیو اوے کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں، فارگو کرتی ہوں، تو میننگ دیر بائی شی از باؤنڈ بائی ہر اسٹیٹمنٹ، جو اسٹیٹمنٹ اس نے دے دی ہے قانون شاہد آرڈر 1984 کے تحت وہ پرنسپل آف اسٹوپر آرٹیکل 117 اپلائی کرے گا اور وہ ریٹریکٹ نہیں کر سکتی. اب جو اسٹیٹمنٹ وہ دے چکی ہے عدالت میں ریٹریکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ عدالت کے اندر جب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پری ایکشن پروٹوکولز اور پری ایکشن میئرز آف کیے جاتے ہیں کہ تم فری مائنڈ سے وداؤٹ اینی کوشچن اینڈ انڈیو انفلوئنس یہ اسٹیٹمنٹ دینے جا ٹھیک ہے. رہی ہو. تو جب یہ ساری تقاضے پورے کر لیے جاتے ہیں اور کوئی شخص یا کوئی خاتون جو ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ فارغو کر دیتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ ریٹریکٹ یا اسے ریکال نہیں کر سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.